جیسا کہ اعلان میں آپ سب نے سماعت فرمایا کہ اہل دخان کے لیے یقیناً یہ ایک مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان بہت ہی معزز مہمان تشریف فرما ہے۔ معزز مہمان حقیقت میں محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن بہت سارے احباب یہاں پر ایسے ہو کیونکہ دخان منطقہ ایریا دوحہ سے کافی الگ تھلگ ہے۔ یقین جانے کہ اہل دخان کی محبت نے شیخ کو اور ہم سب کو دوحہ سے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں چند جملے معزز مہمان کے تعارف میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی قاری سہیل احمد، آپ میر محمد علاقے کے رہنے والے ہیں، پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ شیخ محترم کے سلسلے میں جو اہم بات مجھے آپ سے ذکر کرنی ہے کہ تعلیمی سلسلہ ختم ہونے کے بعد مدینہ یونیورسٹی سے آپ نے اپنی زندگی کو کتاب و سنت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہر طرح کی قربانی کو قبول فرمائے۔ مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد جب آپ پاکستان پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اپنے نام کے ساتھ قاری لگاتے ہیں وہ علم قرآن سے ناواقف ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اپنے نام کے ساتھ عالم و فاضل و شیخ لگاتے ہیں وہ قرآن صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ آپ کا چونکہ تخصص، آپ اسپیشلسٹ ہیں، قرآن فیکلٹی سے آپ کا تعلق ہے قرآن میں، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ ملک پاکستان کے حفاظ کرام اور علماء دین اور امت کے ہر فرد تک قرآن کی صحیح تعلیم پہنچائی جائے، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا جائے۔ چنانچہ وہاں پر آپ نے قرآن کالج، قرآن فیکلٹی، کلیت القرآن کا وہاں پر آپ نے افتتاح کیا، جس میں ماشاء اللہ تقریباً 1600 1600 تقریباً لڑکے اور لڑکیاں مفت تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشے۔ معزز حاضرین، اس طرح کے جو خدمات ہوتے ہیں، اس طرح کے شیخ کی بہت ساری خدمتیں ہیں، یہ خدمات، یہ دین کی یہ نصرت، کتاب اللہ اور سنت رسول کی یہ نصرت کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہمارے گھروں کی حالت ایسی ہے، گھر میں 2 سے تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ پریشان ہوتا ہے کہ تیسرے کا انتظام میں کیسے کروں، میری تنخواہ اتنی سی ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ کی ہر قدم پر مدد فرمائے کہ 1600 طلباء و طالبات، گرلز اینڈ بوائز کی تعلیم کا ہاسٹل کے ساتھ، قیام و طعام کے ساتھ آپ انتظام کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد کے بعد آپ سب یا آپ جیسے اہل خیر حضرات کا تعاون ہوگا تو ہم سب اپنی دعاؤں میں شیخ محترم کو یاد رکھیں، آپ کی خدمات کی قبولیت کی دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی ہر خدمت کو قبول فرمائے۔ یہ کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے شیخ کا ٹائم لیا۔ اب انشاءاللہ ہم شیخ سے درخواست کرتے ہیں کہ شیخ محترم اپنا خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله
الإسلام. وقال الحق سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، انسانیت کی تخلیق کے بعد اس مالک الملک نے اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے جہاں انبیاء اور رسول کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا، وہاں بطور دستور اور آئین مختلف کتابوں کا نزول فرمایا۔ آخری الہامی کتاب قرآن مجید کو اللہ ذو الجلال نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور رہتی دنیا تک اس ہستی کو نمونہ، قدوہ اور آئیڈیل بنایا، اور اس کتاب کو رہتی دنیا تک ایز اے کانسٹیٹیوشن، دستور اور آئین کے نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی کتاب اور اس کتاب کی وضاحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کو شریعت بھی کہتے ہیں اور اسی کو اسلام بھی کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس مجلس میں گفتگو کا محور بنیادی طور پہ 3 نکات ہوں گے۔ اسلام کیا ہے، اور اسلام اس میں اللہ ذو الجلال نے کیسے کیسے محاسن رکھے ہیں، اور تیسرا نقطہ مجھے مسلمان ہونے پہ فخر کیوں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام جس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے علماء لکھتے ہیں: والاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله۔ اللہ ذو الجلال کی توحید کو تسلیم کرنا اور اللہ ذو الجلال کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا، شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ تو جو شخص اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود رب تعالیٰ کی توحید کو خالص نہیں کرتا، یہ دعوی توحید کے بعد بھی اللہ ذو الجلال کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، یا اس کے دل میں پھر بھی مشرکین کی محبت ہے، ولا ہے، اور شرک بھی اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا، ایسے انسان کو اپنے اسلام کی مراجعت کرنی چاہیے کہ کیا میرا اسلام میرے رب کو پسند بھی ہے کہ نہیں۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں: الاقرار بالشہادتین مع الاعتقاد بالقلب والوفاء بالعمل۔
انسان کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار کر لے اور دل کے اعتقاد کے ساتھ عمل سے اس زبانی اقرار کی تصدیق کر دے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ اسلام کا معنی اگر کتابوں میں جاننا چاہیں تو ہمیں ملتا ہے اطاعت کرنا، گردن جھکا دینا، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا اور مان لینا، یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کسی کے دعوے کو دیکھتے ہیں دعوے کی دلیل بھی طلب کرتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی جب رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم مطیع ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، اسلام کو قبول کرو، مطیع ہو جاؤ، گردن جھکا دو۔ سوچا ہی نہیں، فوراً کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، اللہ نے مان لیا۔ آپ کے ہر حکم کی بجا آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی لذت اور سرور۔ لیکن بات یہاں رکی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل مانگی، اور دلیل بھی کس موڑ پہ جا کے مانگی؟ مدت مدید کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ جب وہ اس عمر کو پہنچا اس عمر میں بچے کی ہر ادا والدین کو بھاتی ہے، خوش کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا، اچھا میرے پیغمبر آپ نے کہا تھا میں مان گیا، اچھا اس بچے کو ذبح کرو۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ؟ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ قال یا بنی، بیٹا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کی خوابیں وحی ہوتی، کسی اور کی خواب وحی نہیں ہوتی، اس لیے خوابوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اتقوا اللہ فی الیقظہ، اتقوا اللہ فی الیقظہ لا یضرکم الرؤیا، تم بیداری میں اللہ
ڈرتے رہو، خوابیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے۔ انبیاء کی خوابیں صرف وہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں ایک اور بھی نوجوانوں کے لیے پیغام ہے اس آیت میں۔ منہجی والدین میں ہوتے ہیں، اور منہجی اولاد کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو خواب آئی ہے تو انہوں نے خواب شیئر کیے ہیں بیٹے سے۔ کس سے شیئر کیے؟ ابراہیم کو خواب آئی تو کس کو بتایا؟ یوسف کو خواب آئی تو کس سے شیئر کی؟ آج باپ کو خواب آتی ہے وہ فیس بک پہ شیئر، بیٹے کو خواب آتی ہے وہ فیس بک پہ شیئر۔ یہ دونوں ہی ڈی ٹریک ہے۔ خواب تین طرح کی ہوتی ہے: الرؤیا الصالحہ من اللہ، والرؤیا السوء من الشیطان، واللہ سبحانہ۔ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز، انسان کی سوچ میں جو چیز بیٹھ جائے، جو کچھ دن میں دیکھا، جو کیا، جو سوچا، وہ رات کو پلٹ کے آ جاتا ہے۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے، حالانکہ اس کے کھانے میں کوچ نہیں چھپی، جس کی وجہ سے اسٹمک پرابلم کی وجہ سے یہ چیزیں عود کراتی ہیں۔ لیکن حکم کیا ہے کہ برا خواب آئے اٹھو، بائیں طرف اپنا منہ پھیرو اور تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور مت کسی کو بتاؤ۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ کرو۔ اچھا خواب ہے، لا تقص الا على عالم او ناصح، صرف اس کو بتاؤ جس کے پاس علم ہے، اس کو بتاؤ جو آپ کا خیر خواہ ہے، کسی اور کو نہ بتاؤ۔ تو نوجوانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا سب سے بڑا دوست باپ ہونا چاہیے، اور والدین کو بھی سب سے زیادہ اس بات سوچ ہونی چاہیے کہ میں نیکی سب سے پہلے شیئر کروں تو اپنی اولاد سے۔ اور یہاں ایک اور بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ جو عادت بن چکی ہے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز فٹ فیس بک پہ، پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان ہے کہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اصول کیا ہے؟ استعینوا فی قضاء حوائجکم بالکتمان، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اپنے کام کو کامیاب کرنے میں چھپا کر۔ یہاں ہوتا کیا ہے؟ ابھی باٹم لائن اس میں کلیئرٹی آئی نہیں ہوتی، پورے کا پورا پروجیکٹ فیس بک پہ پڑا ہوتا۔ ان لکل ذی نعمت محسود، ہر نعمت کے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، نتیجتاً فلاپ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پیغام ان بہنوں، بیٹیوں اور معزز ماؤں کے لیے بھی ہے کہ جو 1 سے 2 گھنٹے لگا کے کھانا پکاتی ہیں، فٹ سے پکچر لی اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ شیئر کیا، کیا یہ نظر بد سے بچ سکے؟ اور دوسرا مخالفت کیا ہے؟ ریاکاری، شہرت، جس سے ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو آپ نے فرمایا اخرج من عندک، ابوبکر سے کہا کہ نکالو جو بھی ہے، کہا عائشہ ہی تو ہے، اسما ہی تو ہے، اخرج من عندک، ان کو نکالو۔
اکیلے بات کی، اور بات کیا کرنی تھی؟ اللہ نے اجازت دے دی ہے ہجرت کی. کوئی ایسا اور راز نہیں تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مینٹلٹی بنائی تھی. اپنے دائرے میں رہ کے جس کا کنسرن نہیں ہے اس تک بات پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے غم کی بات ہے، آپ کسی اپنے پیارے کو بتائیں گے، اس غم کو برداشت نہیں کر پائے گا. آپ کسی ایسے عدو کو بتا پائیں گے، وہ آپ کی بات سن کے بہت کچھ لے گا. کسی عام آدمی کو بتائیں گے، نہ اس کو غم آئے گا نہ خوشی آئے گی. آپ کو کیا ملا؟ الشکویٰ الی اللہ. کوئی پریشانی آئی جس کا رخ کدھر ہو؟ اللہ کی طرف. خوشی بھی آئی ہے جس کا اظہار کیا؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. زبان سے الفاظ ادا کیجیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. کان اذا اتاہ امر یسر به خر ساجدا للہ. اللہ تعالیٰ جب خوشی دیتے ہیں اللہ کے رسول کو تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا. اسی مزاج کو اختیار کرنا یہ صحیح راستہ ہے. تو ریاکاری سے بچاؤ. العین حق، نظر بد حق ہے. ولو كان سابق القدر شيء لسبقه العين. اگر تقدیر سے سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی. اور قیامت کے قریب اونٹ اور انسان اکثر قبروں میں جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے جائیں گے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اپنی عادات کو چینج، اپنی عادات کو بدلیے. اس طرح کی خواہشوں سے دست بردار ہو جائیے جس کا کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے بھی فٹ اپنے بیٹے سے شیئر کی. اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا کیا خیال ہے؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر. ابا جان جو آپ کو حکم ہو اس کو بجا کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. قرآن نے آگے کتنی خوبصورت بات کہہ دی. فلما اسلما. جب دونوں ہی مسلمان ہو گئے، مطیع ہو گئے، دونوں نے ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. کیسے؟ باپ چھری چلانے کے لیے تیار ہے اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے. اور میں سوچتا ہوتا ہوں کہ اگر آج کل بھی ایک حکم ہوتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو باپ اگر کہہ دیتا کہ بیٹا کیا خیال ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد بیٹا تو کیا باپ ذبح ہو چکا ہوتا. ایسا ہی ہے. فلما اسلم وتله للجبین. لٹا دیا، چھری چلائی. سلب اللہ قوت القطع. اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کی صلاحیت چھری سے سلب کر لی. اس وقت تک چھری کچھ کاٹ نہیں سکی. اللہ اپنے پیاروں کو آزماتے ضرور ہے لیکن ضائع نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور لٹا دیا نیچے اور رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو جاری. اسلام یہ ہے اپنی مرضیاں چھوڑیں، اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں. یہ اسلام ہے. اللہ کا حکم آ جائے ہر چیز سے دستبردار ہو جائے. اپنی مرضی، اپنا اختیار یہ اللہ کے حوالے کر دینا، اسی کو اسلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے. اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. ذرا سوچئے، کمپیئر
کمپیریٹیولی چیک کیجیے اسلام سے پہلے حالت کیا تھی، اسلام کے بعد حالت کیا ہوگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کسی کا باپ فوت ہو جاتا، بیٹا اٹھتا، اپنی چادر اپنی ماں کے سر پہ ڈال کے اس کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ اسلام نے کہا یہ حرام۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اسلام کی نعمت ان کو مل گئی ہے، تمہیں یہ حیوانگی کے پہلو اختیار ہے۔ اسلام کا حسن کہ وہ عورت سلعۃ تباع وتشترى فی الاسواق، جس کی قیمت ساز و سامان کی تھی، لوگ عورت کو بیچتے اور خریدتے تھے۔ اسلام نے کہا نہیں، لا تکرہوا البنات فإنهن المورثات الغالیات، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، یہ بہت مہنگی ہوتی ہے، یہ والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہے۔ جس کی دو بیٹیاں ہوں گی پرورش کرے گا، وہ جنت میں قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اچھی پرورش کرے گا، قیامت کے دن جہنم کے سامنے دیوار بن جائے گی، والدین کو نہیں جانے دیں۔ یہ بیوی بن جائے تو یہ انسان کی عزت ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو گے تو دنیا کے بہترین انسان بن جاؤ گے۔ یہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی، یہ عزت کس نے؟ اسلام۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اسلام سے پہلے حالت یہ تھی ایک ہی عورت سے 10 لوگ نکاح کر لیتے، اولاد ہونے کے بعد قرعہ اندازی کی جاتی، جس کا نام پہ قرعہ نکلتا اس کا بیٹا قرار دیا جاتا۔ اسلام نے کہا اشرف المخلوقات انسان اس طرح کے رویوں کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اس سے بڑھ کر نکاح البدر والمبادلہ، بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو کہہ دیتے اچھا پھر تم میری بیوی لے جاؤ، میں آپ کی بیوی لے جاتا ہوں۔ والعیاذ باللہ، کبھی کسی نے عزت بھی ایکسچینج کی؟ حتیٰ کہ حیات اس طرح ذبح ہو چکی تھی کہ کسی ظالم کو پہلوانی پسند ہوتی تو وہ اپنی ہی بیوی سے کہتا استرضعی من فلان، جو فلاں پہلوان کی بیوی جا کے بن جاؤ کچھ دنوں کے لیے، جب امید سے ہو جاؤ تو واپس آ جاؤ۔ اسلام نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ اسلام سے پہلے کیا حالت تھی؟ جب کسی کے کپڑے پہ نجاست لگ جاتی تو اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا، قَوَّهُ بِالْمَقَائِمِ۔ روایات تو یہ بتاتی ہیں، شراح لکھتے ہیں کہ وہ جسم کا حصہ بھی کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کہا 3 مرتبہ آپ کپڑے کو یا جسم کو دھو لے، نجاست پاک ہو جائے، وہ جگہ آپ کی نجاست والی پاک ہو جائے۔ یہ حسن اسلام کے اندر اللہ نے رکھا۔ اسلام سے پہلے کیا حالت ہے؟ کسی نے غلط ارادہ بھی کیا ہے، وہاں ہی پکڑ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت دی، جب تک کوئی برا کام کر نہیں لیتا، زبان سے بول نہیں لیتا، اس کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ کس طرح سورۃ القلم میں اس صنعاء میں یمن کے اندر ایک مشہور زمانہ باغ تھا، باپ مسکینوں کو، غریبوں اور فقیروں کو دیا کرتا، وہ سمجھتا تھا میں بھی رب کا اور میرا مال بھی میرے رب کا، تو وہ مدد کیا کرتا تھا۔
باپ فوت ہو گیا، جس کو آج کہتے ہیں سمجھدار اولاد، کہ میرا بیٹا تو سمارٹ بوائے ہے، پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا لیتے ہیں، کہ یہ تو بڑے دھیان سے چلتا ہے اور اس کے پاس بڑی تعلیم ہے اور بہت ایکسپرٹ ہے، پھر سب سے پہلے کٹ فیٹ کرتا ہے تو کس کی؟ دین پہ خرچ نہیں کرتا۔ ایسے ہی ان بچوں نے کہا وہ باپ کو کیا ہو گیا تھا، بس وہ تقسیم ہی کرتا رہتا۔ ہم نے چپکے سے جاتے ہیں سحری میں پھل توڑ کے بیچ دیں گے، مسکینوں کے آنے سے پہلے یہ کام ختم کر دیں۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين۔ ایسے وہ صبح نکلے، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، گئے باغ میں، فأصبحت كالصريم، اللہ نے پورا باغ جلا کے راکھ بنا دیا۔ نہ وہاں پہنچے، نہ مسکینوں کو روکا اور نہ یہ کام کیا، بدنیتی کی وجہ سے، خود سے باطن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہنچنے سے پہلے اسے راکھ بنا دی۔ کہتے ہیں راستہ بھول گئے، وہ بھلا بھی اپنے کھیت کا راستہ بھولتا ہے، مدت سے جو آتا جاتا ہو تو گائے بھینس میں ہی راستہ بھولتی، آپ 6 دن کسی کو بات کے دیکھیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ راستہ ہی بھولے تھے۔ کون سا راستہ؟ جو خیر کا راستہ تھا۔ تو یہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت بنایا۔ ان اللہ تجاوز عن امتی عما حدثت به انفسها حتى تعمل او تتكلم، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دے دی ہے کہ جب تک وہ بولتی نہیں ہے، جب تک وہ برا کام نہیں کرتی، اس کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے محاسن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں مسلمان ہونے پہ کیوں فخر کرتا ہوں؟ مجھے فخر کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شرع لكم من الدين، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو شریعت بنائی ہے، جو دین، یہ وہی دین اسلام ہے۔ ما وصى به نوحا، جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا، والذی اوحینا الیک، یہ وہی دین اسلام ہے جو ہے محبوب آپ کی طرف وحی ہم نے کی، یہ وہی ہے جس کو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو اس کی وصیت کی گئی، اور دین ہی ہمیں سکھاتا ہے لا تتفرقوا فی، تفرقے بازی سے بچ جاؤ، بلکہ اسلام سلامتی سے، آپ کی فکر سلامت رہنی چاہیے، آپ کے اقوال، آپ کا کردار ہر قسم کی عصبیت اور تعصب سے پاک ہو، معاشرے کی خیر اور سلامتی چاہنے والے کو یہ سچا مسلمان ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک چھوٹا سا مقارنہ پیش کیا ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں؟ جب مسلمان نہیں مجرم نہیں،
جس کو آج ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں، یہودی اور عیسائیوں سے محبت کی یہ جوڑنے کی کوشش اور جتن کرتے رہتے ہیں۔ قرآن نے کتنا اسلوب پیش کیا، کیا مسلمانوں کو مجرموں کو اکٹھا کرتے؟ مسلمان نہیں تو مجرم۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من یہودی ولا نصرانی یسمع بی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار۔ کوئی یہودی اور عیسائی اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول اور پھر اللہ کے رسول اور شریعت پہ ایمان نہیں لاتا، یہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اسلام کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں، 1,24,000 پیغمبروں کا مشترکہ دین۔ میں اسلام پہ اس لیے فخر کرتا ہوں، اس سے بڑھ کے دنیا کا کوئی نظام آسان ہے ہی نہیں، روشنی والا ہے نہیں۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، وہ اللہ کی طرف سے روشنی پہ جا رہا ہے، اس کی سوچ میں بھی روشنی، نور، اور اس کے فکر میں بھی روشنی، اس کی ہر بات بھی دنیا کی روشنی کا باعث بن جاتی ہے، اس کا ہر عمل اتنا اس میں کلیرٹی ہوتی ہے کہ دنیا کے لیے نمونہ بن جاتا ہے، اور جس معاشرے میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہاں اجلا پن اور اجالا اور روشنی نظر آتی ہے، ہر کام واضح ہوتا ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی ایسا خلل نہیں ہوتا جس سے وہ پریشان ہو، بلکہ وہ جنت کی روشنیوں کی طرف ہی سفر کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں میں اسلام پہ فخر کرتا ہوں؟ اس سے آسان نہیں ہوگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان جب نیکی کی نیت اور ارادہ کرے، بس نیت، ارادہ، ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اللہ ذوالجلال نیت اور ارادے پر ہی اجر لکھ دیتے، کام نہیں کیا بھی، جب کام کرتے پھر تو درجے بلند ہوتے ہیں۔ من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة۔ اور اس سے بڑی بھی رحمت دیکھیے اسلام کی جو اسلام نے پیش کی ہے، ومن هم بسيئة فلم يعملها، جو برا ارادہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے خوف سے برائی نہیں کرتا، ارادہ کیا ہے، اللہ اس میں بھی نیکی دے دیتے، اللہ اس میں بھی نیکی دے دیتے، بلکہ اگر وہ برائی کر بھی دے، ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، بندہ مومن گناہ کر بھی لے تو 6 گھڑیوں تک فرشتہ قلم لے کے کھڑا رہتا ہے، لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، 6 گھڑیوں کے اندر وہ معافی مانگ لے، شرمندہ ہو جائے، گناہ چھوڑ دے، اللہ فرماتے ہیں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، میں نے ویسے ہی معاف کیا۔ میں اسلام کو کیوں پسند کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مسلمانوں کو یہ تعلیمات دی، طہارت کے معاملے میں کس طرح آسانی ہے۔ دیکھیے کہ
کہ آپ کے کپڑے اور جسم میں بھی اجازت دیں گے اور 3 مرتبہ دو دے پاک ہو جائے۔ نماز میں کس طرح آسانی ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو، فَأَوْمِئِ مَاءً، کہ میں پھر روایت اخرى لیٹ کر بھی نہیں پڑھی جا رہی، جس حالت میں ہو اشارہ کر لو گے اجر اللہ پورا ہی دے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے عمران بن حسین، کیا نام ہے؟ جاگ لیں سب سے سچ کے نہیں، عمران بن حسین، ان کو 30 سال تک پائلز کی تکلیف ہے۔ کتنے سال؟ 30 years۔ لیکن روایت بتاتی ہے لا شکا ولا بکا ولا تذمر، 30 سالوں میں ایک مرتبہ وہ کسی کے سامنے روئے نہیں، نہ ہی شکوے۔ ہمیں تو سر درد ہو جائے تو 10 گھروں میں کال چلی جاتی ہے، بس میں آج نہیں کام کر سکتا کیونکہ اس کا سر درد ہو گیا۔ حالانکہ سر درد جو ہے اور بخار جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کو بخار ہوتا تو خوش ہوتے، لوگ کہتے یہ کیا؟ کہتے سر درد ہو تو سر کے گناہ معاف ہوئے، بخار جسم کی انگ انگ میں جاتا ہے، اس کا مطلب جسم کا انگ انگ گناہ سے معاف ہو۔ اس کو میں ملدم بھی کہتے ہیں، وہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ایک شخص نے کہا اللہ کہ مجھے تو کبھی ملدم بھی نہیں ہوئی۔ پوچھا ملدم کیا ہوتی ہے؟ سر درد۔ کاکو میں نوٹ ہو یہاں سے، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اذا احب عبدا ابتلاه، اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو پھر آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے درجے بھی دیتے ہیں اور گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ 30 سال تک اس صحابی نے شکوہ شکایت نہیں کیا اور تہجد بھی نہیں چھوڑی۔ یہ واحد صحابی ہے، یہ تہجد کے لیے اٹھتے، وضو کرتے تو فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے، اور حکم کیا ان کو دیا؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھے، ہمت نہیں تو کروٹ کے بل اشارہ بھی کر لو گے۔ یہ اسلام کی آسانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سردی کے موسم میں بھی اسلام کی آسانی پیش کی۔ سردی برداشت نہیں ہوتی، آپ جرابے پہ جرابوں پہ مسح کر لیں، موزوں پہ مسح کر لیں۔ امت کتنی بدقسمت بن گئی ہے۔ مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین والجوربین، اللہ کے رسول نے جرابوں پہ بھی مسح کیا اور موزے بھی مسح کیا۔ یہ امت آج جھگڑا ڈال کے بیٹھ گئی ہے، اچھا وہ جرابیں اتنی موٹی ہونی چاہیے اور اتنی نہیں پھٹی ہونی چاہیے کہ 2 انگلیاں اس میں چلی جائیں۔ بھول جاتا ہے ساتھ، ابھی بند کر سکتے۔ اس میں بھی محبت سے کسی کو کہنا، یہ بھی دعوت ہے اسلام کی۔ کبھی مجھ سے اور آپ سے بھی بھول ہو سکتی ہے، اور کبھی بندہ خوف میں اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کروں کیا۔ ایک نہیں 70 روایات بتاتی ہیں صحابہ کی کہ آپ نے موضوع پہ مسح کیا، اور امت اس آسانی کو آج قبول نہیں کرتی۔ اور اس لیے علماء امت نے لکھا ہے کسی کا عقیدہ چیک کرنا ہو کہ منہج ٹھیک ہے، ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ مسح کا قائل ہے کہ نہیں۔ اگر قائل ہے تو اس کا منہج ٹھیک ہے، وگرنہ اس کا منہج بھی ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آسانیاں کی، اسلام کی آسانیاں کہ 3 دن اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ مسح کر سکتے ہیں، مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات آپ مسح کر سکتے ہیں۔ آپ کو 10 سال تک پانی نہیں ملا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں، وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنين، 10 سال بھی پانی نہیں ملا تیمم کر۔
آپ وضو کے لیے 3 مرتبہ دھوتے ہیں، اب 2 مرتبہ بھی دھو لیں پھر بھی ٹھیک ہے. والوضوء مرہ، 1 مرتبہ بھی اپنے اعضاء کو 1 مرتبہ بھی دھو لیں تو پھر بھی آپ کا وضو ہو جائے گا. اور امام بخاری نے 1 کا بھی اور 2 کا بھی باب باندھ دی. یہ آسانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. پہلی قوموں کے لیے یہ تھا کہ اپنے معبد خانے میں عبادت کے لیے خاص کی گئی جگہوں میں نماز پڑھتے تھے. فرمایا میرے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاکیزہ مسجد بنا دیا ہے. جس کو جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے. ساری زمینی مسجد ہے پاک. روزے میں کتنی آسانیاں آ گئی. آپ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے. حدیث کہتی ہے ان للطاعم الشاکر من الاجر مثل ما للصائم الصابر. ایک صبر کرتا روزہ رکھتا ہے، دوسرے سے روزہ نبھایا نہیں جاتا. وہ کھانا کھا کے اللہ کا شکر کر لے، اجر اس کے برابر ہی ملے گا جس نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ وہ نبھا نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے حج میں اسلام کی آسانی کو پیش کیا. حج کا اپنا ایک چینل ہے، وہاں جانا کتنی محنت مشقت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا گھر سے وضو کرو، نیت اور ارادہ کرو، اللہ کے گھر چلے جاؤ کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا کچھ سکھانا ہے. واپس آؤ گے تو اجر اتنا ہی پاؤ گے جتنا حاجی حج کر کے آتا ہے. اس اعتبار سے روزانہ کے کتنے حج ہو سکتے ہیں بولیے؟ یہ میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ترغیب کی 86 نمبر روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. جو خیر سیکھنے اور سکھانے کے جیسے آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، گھر واپس جائیں حج کا ثواب ملے. ایک دن میں کتنے حج ہوتے بولیے؟ اور ہفتے میں کتنے ہوئے؟ 35. مہینے میں کتنے ہوئے بولیے؟ اور سال میں کتنے ہوئے؟ سارے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو حج کا موقع نہیں ملا. نیت خالص ہو تو آپ سال میں 1800 حج خود بہت کر سکتے، اجر ہی لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، سورج نکل آتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اسے حج عمرے کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا. صحابہ جمع ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ذهب اہل الدسور بالاجور. یہ مال والے تو سارے ہی فضیلتیں لے گئے. مجھے وہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے. تو ہم کیا کریں؟ کہا تم نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 34 مرتبہ کہہ دیا کرو. نماز سے فارغ ہوئے تھے، صحابہ بیٹھ گئے. وہ امیر صحابہ جو تھے وہ کہتے ہیں خیر ہے آپ بیٹھ گئے، اب جھوٹ سے بول نہیں سکتے تھے، سیکھیں گے. اللہ کے رسول نے یہ بتایا یہ کر لو گی تو تمہیں اجر حج عمرے کا اور جہاد اور صدقے کے برابر مل جائے. وہ بھی بیٹھ گئے. کہ اللہ کے رسول نے تو کام پھر کوئی کچھ نہیں. ایک تو پیسہ خرچ کر لیتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پھر تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہیے ہوتا ہے. نکاح اور شادی میں، اور یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی گزارش بھی کروں گا. آج ہم سلام پھیرتے ہیں تو دینا تو اللہ نے سب کچھ ہوتا ہے. ہم دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، اس نے کچھ دینا ہی نہیں. کوئی دکان کھول رہا ہے، اپنے کام پہ جا رہے، آسانی کس نے کرنی ہے؟ اللہ کی قسم صحیح بخاری کی یہ روایت سمجھ آ جائے تو آپ کبھی بھی نہ نماز کے بعد اٹھیں جب
يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذه وما لم يحدث. جو نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، مصلی جہاں اپنے قدم رکھے جہاں پہ سجدہ کیا، آپ کا مصلی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جب تک ذکر کرتا رہتا ہے کھربوں فرشتے اترتے ہیں. میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا تو کیسے بخاری کی دوسری روایت کے ساتھ ملائیے حتی یملأ ما بین السماء والارض. اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے. اور وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ 3 دعائیں. اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا. اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما. اور کب تک یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ ما لم یؤذی وما لم یحدث، جب تک انسان کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اس کا وضو خطا نہیں ہوتا. اس کا تو وعدہ لے سکتا ہوں نا کہ آپ بیٹھا کریں گے. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے فرض نماز کے بعد، جس دن آنکھیں بند ہوں گی اس دن وہ جنتی مہمان ہوگا، صرف موت کا دردہ ہے. جو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی چاہ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ عز و جلالہ سے معاف کر دے. سمندر کی چاہ سے کیا مراد ہے؟ 24 گھنٹے موجیں ٹکراتی ہیں اور وہ بنتی رہتی ہیں. 24 گھنٹے گناہوں میں اٹا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی پاک کر دیتا ہے. میں کیوں نہ مسلمان ہونے میں فخر کروں؟ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ میرا رب مجھے انعام دے دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بتایا تھا کہ مسلمان ہونے پہ فخر اس لیے مسلمان کرتا ہے کہ عزت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں. اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، ہمیشہ بلند رہا ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا. جا رہے تھے سیدنا عمر تو ساتھ ان کے ساتھ تھے تو تھکاوٹ کی وجہ سے جوتی اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ لیا. آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں آج بھی عورتیں کندھے پہ کیا سر پہ بھی رکھ لیتی. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب چابیہ کو فتح کرنے جا رہے تھے اور عیسائیوں کو پتا تھا کہ ایک شخص آئے گا جو مصر کو فتح کرے گا، لیکن وہ پیدل چل رہا ہوگا، غلام سواری پہ ہوگا. پہچانتے تھے اس باتوں. تو سیدنا عمر جب جوتی رکھی تو صاحب کہتے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس کلمے پہ غور کیجیے. ساتھ تم کہیں ساتھ نہ ہوتے تمہیں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا خوف، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اور ساتھ وہ کلمہ تاریخی کہا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے. اگر اپنے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے عزت چاہیے تو وہ رب ہمیں ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. میں اس لیے مسلمان ہونے میں فخر کرتا ہوں کہ یہ عزت والا دین ہے اور کسی دین میں عزت نہیں ہے. اس میں انسان کا غلام نہیں بنتا، انسان کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ انسان اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے. اگر اسلام کو چھوڑ دے تو اس انسان کو ہر شخص کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تھا، جب ربع بن حراش جب رستم کے دربار میں حاضر ہوئے اس نے کہا تمہارا تھیم کیا ہے، نیت کیا ہے، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دے کے بھیجا ہے اخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد
ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے انسانوں کے مالک کے غلام بنانا چاہتے ہیں. ہم ظلم اور زیادتی سے نکال کے ان کو عدل اور سکون کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں. اس صرف اسلام کے اندر ہے اور کسی دین اور ضابطے کے اندر نہیں. میں اس لیے بھی فخر کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں کرنا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اور ایسا خسارہ جس کو دور کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. میں اس لیے فخر کرتا ہوں مسلمان ہونے پہ. انسانیت کی روح جو ہے وہ پہچان اس کی ملتی ہے اس وقت جب انسان اسلام کے اصولوں میں چلتا ہے. اس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں, اس میں نرمی آتی ہے, اس کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی آتی ہے. وہ تو دشمن کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے, اس پہ ظلم نہیں کرتا, اس کے ساتھ بھی عدل سے رہتا ہے اور اس کو بھی جنت کا راستہ دکھانے کے لیے ہر وقت دروازہ کھولے رکھتا ہے. کب تک؟ جب تک اسلام کو اس کو صحیح سمجھ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی. جب ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں جنتی کیسے بن سکتا ہوں, آپ نے فرمایا طیب الکلام بذل السلام اطعام الطعام. تم اپنی بات کو نرم کر لو, سلام کہنے کی عادت بنا لو, کھانا کھلانے کی روش اختیار کر لو, جنت تمہارے قریب ہے. بلکہ فرمایا ان فی الجنت لغرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. جنت میں ویسے تو ایسی نعمتیں ہیں جہاں میری عقل اور آپ کی عقل سفر نہیں کر سکتی, لیکن اللہ نے وہاں کرسٹل کے گھر بھی بنائے ہیں. کیسے کرسٹل کے گھر؟ اس گھر پہ بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کریں گے اور جنت میں جہاں بھی آپ جائیں گے اس گھر کے ایک ایک کونے کو وہاں سے دیکھ پائیں گے. آپ سوچتے ہو کہ کہاں جائیں گے؟ وہاں بھی جمعہ بازار لگا کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جمعے کو اللہ سے جلال جنت میں بازار لگے گا اور جنتی جب جائیں گے فَتَهُبُّ رِيحُ الشِّمَالِ, تو شمال سے ہوا آئے گی اور ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا. جب وہ گھر واپس آئیں گے تو گھر والیاں گھر میں ہیں. یہاں تو مرد گھر میں ہوتے ہیں اور بازار میں عورتیں ہوتی ہیں. جب وہ گھر آئیں گے تو کہیں گے لقد ازددتم حسنا وجمالا. کہاں سے آئے؟ تمہارا حسن و جمال تو پہلے سے بھی بڑھ گئے. تو وہ کہیں گے آپ کا تو گھر بیٹھے بڑھ گئے. وہاں جائیں گے اس جنت کے گھر کو دیکھ پائیں گے. اللہ کے رسول سے سوال کیا اعدہ اللہ لمن, ایک کرسٹل کے گھر کن کے لیے؟ فرمایا لمن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. یہ اپنی زبان میں نرمی پیدا کر, سلام کو عام کر, لوگوں کو کھانا کھلائے, روزے رکھے, تہجد پڑھے, اللہ نے ان کے لیے رکھے. اس قدر بڑے انعام چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ دے دیتے ہیں اسلام کی وجہ سے. مجھے اس لیے فخر ہے کہ مسلمان ہوں اور اسلام ہی فطرت دین ہے, فطرتی دین ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی اچیومنٹ تھی فتح مکہ، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اسلام کی عظمت دیکھیے، آپ نے فرمایا من اغلق بابه فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے میں نے اسے معاف کیا، ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جب ابو سفیان کے گھر میں کون تھا؟ ابو سفیان اس وقت تک دشمن تھا، اس کے گھر چلا جائے میں اسے بھی معاف کر، وہ بھی امن والا، بیت اللہ میں آ جائے وہ بھی امن والا۔ اور پھر جب جنگیں لڑی تو آپ نے ایک حکم دی، دشمن ہے، کافر ہے، جانی دشمن ہے، ان کی عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، جو ہتھیار رکھ دے اس کو بھی قتل نہ کرنا۔ اس قدر سلامتی اور امن کا پرچار کرنے والا دین ہے۔ من رحم ولذبیحة عصفور رحمہ اللہ، فرمایا جو چڑیا کو ذبح کرتے وقت رحم کرتا ہے اللہ اس پہ بھی رحم فرماتا۔ صحابہ نے پرندے کے بچے پکڑ لیے اور وہ پرندہ آیا وتفرش جناحیها علی الارض، اس نے اپنے پر زمین پہ بچھا لی، اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، کہتے من فجع هذه بولدها ردوا الیها ولدها، وہ کس نے اس کے بچوں کو پکڑ کے اس پرندے کو تکلیف دی ہے؟ محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے کو بھی تکلیف۔ اونٹ پہ سفر کیا، حکم یہ ہے کہ سفر کرنے کے بعد تم اپنے کام کر لو، اس کو بھی چھوڑ دو، بھی کچھ کھا پی لے، ظلم نہ کرو، اس کو باندھو نہیں۔ اس قدر سلامتی والا دین ہے جس کے بارے میں آج مس انفارمیشن ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، دنیا جہان کی دہشت گردی کافروں نے کی اور پلین کس پہ آیا؟ مسلمانوں۔ اور یہاں رک کے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، دے دوں؟ ساتھی چاند نہیں بولے، ان کو پھر بعد میں بتا دیں۔ یہ ڈس انفارمیشن آپ سلام کے زمانے میں بھی تھی، آپ نے قصہ سنا ہوگا، وہ جو طفیل بن عامر تھے نا الدوسی، چودھری تھے، تو جب وہ مکہ کی طرف نکلا نا، اس نے پکڑا، اس نے پکڑا، اس نے پکڑا، کہتے اوہ جانتے ہو مکے میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اتنے لوگوں نے اس کو جو ہے کہا کہ وہ بیچارہ ڈبل مائنڈڈ ہو گیا، کہتے ہیں واقعی جادوگر رہتا ہے۔ اس نے روئی لی اور اپنے کان میں ڈال لی کہ نہ میں جادوگر کی بات سنوں گا اور نہ ہی مجھ پہ اثر ہوگا۔ جو ہی مکہ میں آیا تو بیت اللہ میں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، فعجبہ صلاۃ، نماز اس سے بڑی اچھی لگی، کہتے ہیں یہ کون انسان کیسے عبادت کر رہا ہے، پاس کھڑا ہو گیا۔ فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، چودھری تھا نا، من انت، کون ہے آپ؟ تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے تھے۔ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا محمد، تو اس کے کان میں کیا تھا؟ سنا نہیں، لیکن آپ نے تو سنا نہیں۔ اس نے کہا کیا انہوں نے مجھے پاگل بنا دیا، میں نے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں۔ اس نے روئی نکالی، کچھ نہیں ہوتا، پھر پوچھتا من انت، کون ہے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے آپ جادوگر ہیں؟ کہا جی ہاں مجھے جادوگر بھی کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اگر یہ جادو ہے تو یہ جادو میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان۔ جسے دماغ ازلی کے پاس گئے لوگ کہ علاج کر دو، نعوذ باللہ من ذالک، اس بندے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دماغ ازلی اسی طرح اپنے انسٹرومنٹ لے کے آیا، کہتے ذرا ہاتھ نکالو تو چیک کریں کہ دیوانگی کہاں تک پہنچی ہے۔ تو آپ نے ہاتھ نکالا اور مسکرا دیے، کہا کچھ بولو ذرا میں چیک کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، کہتا ہاں اعید، ایک بار پھر بولو، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ کہتا ہے دیوانگی اور جادو آپ پہ نہیں ہے، مجھ پہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ جب تک ڈس انفارمیشن دور کیسے ہوتی ہے، میں اس کا سب میں علاج بتانے لگا ہوں۔
طفیل بن عمر آیا تھا، لوگوں کی باتوں میں تھا تو متنفر تھا، جب قریب آیا نماز میری اور آپ کی جب خوبصورت ہوگی تو اس کا بھی معاشرے پہ اثر ہوگا، آپ کی نماز اسے پسند آئی۔ پھر کہنے لگا اچھا اللہ کے سبب میں کیا کروں؟ فرمایا کیا کرنا ہے؟ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے جا کے اپنے علاقے میں اس کا پرچار کرو۔ اور یہاں رک کے پھر سنیے، جو نیا نیا سیدھا ہوتا ہے نا اس کا آئرن بڑا سخت ہوتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے اس کو گھڑنے میں۔ تو کہا کوئی نشانی لوگوں کو کیا پتا چلے گا؟ کہا نشانی آپ نے دعا فرمائی تو یہاں سے لائٹ نکلنے لگی۔ آپ نے دیکھا نا جو پہاڑوں میں کام کرتے ہیں انہیں ہیٹ پہنا ہوتا ہے تو سامنے وہ لائٹ ہوتی ہے۔ کہا لوگ تو کہیں گے کہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ دعا کیجئے کسی اور جگہ منتقل ہو جائے۔ آپ نے دعا کی، وہ چھڑی میں آ گئی تھی، چھڑی اور وہ ٹارچ بن گئی۔ وہ پہاڑوں پہ چڑھتا ہوا، وادیوں میں اترتا ہوا، جو ہی پہنچا تو سب سے پہلے باپ نظر آ گیا، طفیل قال الیک عنی، پیچھے رہنا۔ کہا کیا ہو گیا اس کو؟ قال انت رجل کافر وانا امرؤ مسلم، تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو اس نے پتا کیا کہا؟ اصبوت، صابی ہو گیا، یعنی بے دین ہو گیا۔ صابی بے دین کو کہتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے اس وقت بھی جو سیدھا ہو جاتا ہے دین کے لیے اس کو کہتے ہیں یہ صابی ہو گیا ہے۔ آج بھی کو سیدھا ہو جائے کہتے ہیں احبوت، وابی ہو گیا، وزن ہے۔ کہا کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ کہا مسلمان ہو جاؤ، قال دینی دین ہو، جو آپ کا دین ہو میرا دین۔ آگے گئے، بیوی بھی انتظار میں تھی، طفیل قال الیک عنی، قالت ولم، وہ کیوں؟ قال انا رجل مسلم وانت امرأة کافرہ، تم کافر ہو میں مسلمان ہوں۔ کہا مسلمان تو ہو جاؤ، ولكن اخاف من ذی الشعر وذو الشعر، وہ جو بت ہے وہ تو میرے بچوں کو مار دے گا اگر میں مسلمان ہوگی تو۔ فرق دیکھیے مسلمان اور کافر کا۔ کہا وہ وقت گیا جب ہم بتوں سے ڈرتے تھے، اب اس کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہی مسلمان اس کو بتا، اس کو بتا، اور مزاج وہی تھا چودھریوں والا ہی، سختی والا ہی، بھائی مسلمان ہو جاؤ، کوئی بھی نہیں مانا۔ غصے میں آ گیا، کہتے اچھا دیکھ لیتا میں، واپس اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یہلک دوسا، بد دعا کیجئے کہ کوئی دوس قبیلے سے نہ بچے، نہیں مسلمان ہوتے تو نہ ہوئے مر جائیں سارے۔ یہ مزاج ان یہلک دوسا، آپ نے فرمایا اچھا، اکٹھے دعا کرتے ہیں اللہم۔ طفیل کہتے جب میں نے اللہم کے الفاظ سنے میں دل میں سوچ رہا تھا ہلاک الدوس، دوس ہلاک ہوگا، فلان گر رہا ہوگا، فلان گر رہا ہوگا، لیکن آپ نے دعا کیا کہ اللہم اہدی دوسا وقت بہم، یا اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے میرے پاس لے آیا۔ تو پھر کہا اب جا کے دعوت دو، وارفق بہم، نرمی سے دعوت دینا، دوبارہ جا کے نرمی سے دعوت دی سارے مسلمان۔ ڈس انفارمیشن دور کیسے ہو سکتی ہے؟ نمازوں میں خوشبو پیدا کیجیے اور اپنے اندر نرمی لائیے، اخلاق لائیے، آپ کا دشمن بھی آپ کا جو ہے وہ قلبی دوست بنے گا۔ اگر آپ اپنی قوت کا اظہار کریں گے، تانے دیں گے، آر دلائیں گے اور سمجھیں گے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں اور میں بہت قابل ہوں اور میں بہت پکا جو مسلمان ہوں، کبھی اپنے منہج کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ اور آپ سمجھو کہ میری پاپولیرٹی میرے کام آئے گی، میری ایجوکیشن کام آئے گی، کبھی یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ وہ درخت جس پہ پھل لگتا ہے اس کی ٹہنیاں چھپ جاتی ہیں، لوگ آسانی سے پھل توڑ دیتے ہیں۔ جتنا زیادہ پھل لگتا ہے اتنا اس کے اندر جھکاؤ آتا ہے درخت میں۔ انسان جتنا اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کے اندر تواضع آتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ پاپولر بننا چاہتے ہیں اور پاپولر کے درخت پہ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آج کے لوگ کہتے ہیں زراعت کے ماہر جہاں پاپولر ہوتا ہے وہاں دھان میں کچھ چیز ہونے بھی نہیں دیتا۔ اس لیے اس وقت آپ کامیاب نہیں ہوں گے
جب تک آپ وہ درخت بھی بنتے کن کالشجر یرمی الیہ الاحجار وترمی الیہ الاشرار، درخت بنو جس کو لوگ پتھر مارتے ہیں وہ اوپر سے کیا پھینکتا ہے؟ پھل۔ اور بس اوقات بیر کا درخت تو کچھ بچے زیادہ ہی جذباتی ہوتے ہیں، وہ جوتی اتار کے مارتے ہیں، کہتے ہیں تم تو نہیں آئے، کچھ دیر میں جوتی کے ساتھ مان کیا کرتا ہے بیر اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن پھر بھی بیر ہی پھینکتا ہے۔ دعائیں تو گالیاں سن کے بھی یہ اسلام کا مزاج جب تک ہم نے اپنا تھے اس وقت اسلام کی عظمت کو دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہنچا سکتا۔ اور مجھے فخر اس لیے ہے اس دین پہ کہ یہ چیزیں سکھاتا ہے جو دین سکھاتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے چھوٹے چھوٹے کاموں کے بدلے اسلام اگر ہو اتنے بڑے اجر دیے ہیں کہ میری عقل وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتی۔ بندہ جب کھانا کھاتا اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کھانا کھا کے صرف اتنا کہہ دیں الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ کھانا بھی کھا لیا، ضرورت بھی پوری ہوگی، یہ دعا پڑھ لی، زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ کفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی چاہ کے برابر گناہ ہے تو اللہ سے بھی معاف کر دیتا۔ لباس پہننا ہے، صرف اتنے الفاظ کے لئے الحمدللہ الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة۔ اچھا لباس بھی اللہ نے دے دیا، نیا لباس پہن کے زینت اختیار بھی کر لی، اور ساتھ جتنے گناہ تھے اللہ نے وہ بھی معاف کر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، ان الفاظ کو بولنے میں کتنا وقت لگے؟ ذرا بول کے دکھائیے سبحان اللہ وبحمدہ، کتنے منٹ لگے؟ 3 سے 4 سیکنڈ۔ یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ عز و جل سے معاف کر دے۔ من استغفر للمسلمین والمسلمات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، جو مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے، اس کا کتنے الفاظ کہہ دیں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، 5 سے 6 سیکنڈ۔ یا اللہ مومن مردوں کو بھی معاف کر، مومنہ عورتوں کو بھی معاف کر۔ كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مومن مرد ہوں گے، جتنی مومن عورتیں ہوں گی، ان کے برابر اتنے کلمات کہنے سے اس کو نیکیاں مل جائیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال سے میرا رب کس طرح انعامات دیتا ہے، میں اس لیے اس دین پہ فخر کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی اس دین پہ فخر کرتا ہوں، میرا رب راضی ہی اس دین پہ۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کی وفات سے 81 دن پہلے یہ آیت میدان عرفات میں عصر کے بعد آپ سواری میں بیٹھے تھے، صحابی نے مبارک پڑھی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا آج اکمال ہو گیا، تکمیل ہو گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا ہوں تمہارے اس دین پہ، جو یہ دین اسلام اختیار کرے گا میں اس پہ راضی ہوں گا۔ اللہ کی رضا کیسے ہے؟ انسان یہ کلمات کہہ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، دہرا سکتے ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ
وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے قیامت کو میں اس کی سفارش کروں. جو یہ پڑھ لیتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تیسری روایت کہتی ہے اگر کسی ظالم کے ظلم سے آپ کو خوف ہے یہ پڑھ لو اللہ اس ظالم کے ظلم سے آپ کو بچائیں گے. چوتھی روایت یہ بھی کہتی ہے لآخذنہ بیدی، جو یہ پڑھتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کراؤں. پانچویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہے کہ انا حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ جنت میں جو داخل فرمائیں گے اس وقت تک نعمتوں سے نوازتے رہیں گے جب تک بندہ مومن کہہ نہیں دے گا رضیت یا رب، اللہ اپنے راضی ہو. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں، ابھی نہیں، اللہ اور نعمت دے گا. پھر کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو. اللہ اور نعمتیں دے گے، پھر کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو. پھر اللہ فرمائیں گے تمنا یا عبدی، بندے اب تمنا کرو نا. دنیا میں بڑی تمنا تھی آپ کی یہ بنوں گا، یہ کروں گا، یہ خریدوں گا، یہ بیچوں گا، اور یہ بناؤں گا، یہ مسمار کروں گا، اور یہ پھر بن جاؤں گا، آخر مٹی بن جاؤں گا. اب تمنا کرو نا کیا چاہتے. فیتمنا، بندہ مومن تمنا کرے گا حتی تنقطع الامانی، اللہ ساری تمنائیں پورے کرے گی، اس کی خواہش تو رہے گی. پھر کہے گا اللہ میرا وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ پھر اسے یاد کروائیں گے تم تو دنیا میں یہ بھی مانگتے تھے بھول گئے، مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ وہ بھی دیں گے. اس وقت وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ سب کچھ مل گیا. فَيَكْشِفُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ عز و جلال پھر نور کے پردے ہٹائیں گے، اسے اپنا دیدار کروائیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں. اللہ عز و جلال ہمیں اسلام کی نعمت کو نعمت سمجھنے کی توفیق اور اس کی عاصمت پہ مؤمن ہونے کی توفیق اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر کے خوش ہونے کی توفیق اور اللہ ہمارے دین سے راضی ہو جائے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. جتنے بیٹھے ہیں روحانی جسمانی نفسیاتی، اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدلے. کسی مصیبت میں اس کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا. جو کسی تنگی میں ہے اللہ اس کو آسانیوں سے نوازے. مولا کریم صاحب اولاد ہے جن کی اولادوں کو نیک بنا، دست بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور سب کے لیے بے اولاد کی چوریوں کو باروں میں بنا، مقروض غنی خزانہ سے مدد فرما، بے روزگار کو توکل بنا، صاحب مال کے مال میں برکت فرما، فتن و آزمائش اور شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا. العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ